والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں خزینۃ الاصفیاء میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ چنانچہ شیخ عبدالخالق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ آدمیہ کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک سید تھا، سید زادہ تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کے خیالات اچھے نہیں تھے۔ ان کے بارے میں وہ گویا کہ برا بھلا کہتا رہتا تھا جیسے کہ عام مول تھا۔ تو وہ ایک دن جو حضرت شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو مکتوبات مطالعہ کر رہا تھا، تو مطالعہ کرتے کرتے جب وہ مقام آیا جہاں پر حضرت نے جو ہے حضرت سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ذکر کیے، جب وہ جگہ آئی تو اس نے غصے اور طیش میں کتاب کو زمین پہ پھینک دیا۔ تو یہ اس نے گویا کہ اپنا اظہار نفرت شو کیا، زمین پہ پھینک دی، تو سو گیا۔ تو رات کو خواب دیکھتا ہے کہ حضرت شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس آئے، وہ بڑے غصے میں، اس کے دونوں کان پکڑ کے کہا کہ گستاخ بے ادب، تو نے میری کتاب کو زمین پہ پھینکا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتا ہے، اور اس اعتراض کے نتیجے میں انہوں نے میرے مضمون کو جو ہے اسے روگردانی کی، اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ اگر تو میرے اس مضمون پر اعتماد نہیں کرتا تو میں تجھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے چلتا ہوں، ان سے سن حقیقت کیا ہے۔ تو اس کو گھسیٹ کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم والقضاء ان کے پاس لے گئے اور کہا کہ حضرت یہ شخص جو ہے وہ حضرت سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتا، ان کی مدح و تعریف کے بارے میں مجھ پر اس نے اعتراض کیا اور میں مضمون کو زمین پر پھینکا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھا اور کہا کہ سنو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کبھی بغض و دشمنی نہ رکھنا، کیونکہ ہم نے جو مجادلے اور مقاتلے کیے ہیں ہم نے کس نیت سے کیے ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایسی بات کہو، کیونکہ ہمارے آپس کی گوئے کہ جو جنگیں یا جو مقاتلے ہوئے ہیں اس کی کیا نیت تھی وہ ہمیں خبر ہے، اور تم ایسا مت کرو، یہ ڈانٹا۔ جب یہ بات کہی تو وہ شخص جو کچھ دلائل پیش کرنے لگا، اس کو وہم ہوا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حقائق پتہ نہیں، تو کچھ آگے دلائل پیش کرنے لگا۔ اس پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اصل میں اس کے قلب کے اندر نور نصیحت کا نور پہنچا نہیں ہے، نور نصیحت کا جو نور ہے، نور نصیحت اس کے قلب کے اندر پہنچا نہیں ہے، تبھی آگے سے بڑبڑ کر رہا ہے۔ اور فرمایا شیخ سے کہ ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ مارو۔ ہاں، تو کہتا ہے میں نے زور سے مکہ ان کے منہ پہ مارا، مکہ لگتے ہی جو ہے وہ اس کو بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے جو ہے فوراً اقرار کر لیا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، غلطی ہوگی، مجھے اب حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ یہ بات لکھا کہ وہ سید زادہ جب اٹھا ہے تو اس کے منہ کے اوپر واقعی مکے کی سوجن موجود تھی، سوجن موجود تھی، اور وہیں سے اٹھ کر بھاگا، شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور معافی مانگی، پیر پکڑے اور آپ کے حلقہ ارادت میں بیعت ہو گیا اور اللہ والا ہو کر مرا۔ تو مطلب ہے دیکھو اس خواب کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا، اور جس کا اقرار اس سید زادے نے خود کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس کی جو مجادلے یا مقاتلے ہیں وہ ظاہر اخلاص پر ہیں، اللہ کی خاطر ہے، نفس پرستی کے لیے نہیں ہے۔ تبھی تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس کے جو مشاجرات ہیں، آپس کے جو اختلافات اور لڑائیاں ہیں، یہ تو ان کے اخلاص اعلیٰ کی دلیل ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آپس میں جو قرابت داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، اور اکٹھے جو اتنے عرصے گزرے، اس کے باوجود وہ تلواریں لے کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ سوائے اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی مقصد نہیں تھا، جو کہ حدیث میں آتا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت کرتے اور اللہ کے لیے بغض۔
اب وہ اجتہادی طور پہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، سامنے والے کو باطل پہ، لہذا تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے. تو یہ تو ان کے بہت بڑے اخلاص کی علامت ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی قرابت داریوں کا بھی اعتبار نہیں کیا، کا لحاظ نہیں رکھا. لہذا مشاجرات صحابہ سے تو حضرت علامہ نووی شاہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا مقام و منقب بڑھ جاتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. لیکن ستی ذہن کے لوگ جو اس کو گھٹاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ہاں میری اور تیری لڑائی نفس پرستی پر ہوتی ہے، مال و دولت کے لیے ہوتی ہے. ان کی آپس کی لڑائی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہوئی، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کٹی کے اندر ڈال دیا تھا اور جو تعلیم و تربیت کر دی تھی اس بیس پر وہ تو لڑ رہے تھے. یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سید زادے سے کہی کہ یاد رکھو ہماری آپس کی جو مجاہدے مقاتلے کس نیت سے ہم نے کی وہ ہمیں پتہ ہے. تم صحابہ اکرام کی سے دشمنی نہ رکھو، کیونکہ صحابہ اکرام کی لڑائیاں وہ نیک نیتی پر ہیں، بد نیتی اور دنیا پرستی پر نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ نصیحت قلب میں نہیں پہنچی تو پھر ظاہر ہے کہ مکے سے کام چلا. تو کہتے ہیں کہ وہ لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جب بات سے سمجھ میں نہ آئے تو پھر مکہ پڑتا ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں. تو گویا کہ اس حقیقت کو واضح کر دیا. اور پھر قرآن کریم میں یہ حقیقت بتا دی تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی، ایک قوم تھی، وہ گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا اس کے وہ ذمہ دار ہیں، تم جو کرو گے تم اس کے ذمہ دار ہو، اور تم سے ان کے کیے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو جب قرآن نے اتنا بڑا اصول بتا دیا تو ہم صحابہ کی یہاں بیٹھ کے تجزیہ کیوں کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا؟ بھائی وہ قرآن نے کہا، وہ انہوں نے جو کیا ہے وہ ان کا، وہ اللہ کے سامنے خود ہی جسٹیفائی کر دیں گے. لیکن آپ جو غیبتیں، چغلیاں اور جو وہ بے ادبیاں، گستاخیاں کر کے آپ جہاں پہنچ رہے ہیں، آپ سے اس کی پوچھ ہونی ہے. اس لیے قرآن کا یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس سے آپ کی گردن پہ کوئی بوجھ ہی نہیں آتا. آپ سے اپنا پوچھا جائے گا، بس اپنی تیاری کریں. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا، تو نے اس کے بارے میں آواز کیوں نہیں اٹھائی، تو نے یہ ان کو برا کیوں نہیں کہا. یہ تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا. اس لیے کہا تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی، قوم تھی، گزر گئی. لہا ما کسبت، وہ اس کا وہ ہے جو اس نے کیا، ولکم ما کسبتم، تمہارے ذمہ وہ جو تم کر رہے ہو. ولا تسألون عما یفعلون، اور انہوں نے جو کیا تم سے نہیں سوال ہوگا. پھر پریشانی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ صرف اندر کی عداوت، مسلک کا تعصب ہوتا ہے کہ انسان جو پرانی چیزیں اچھال اچھال کے اپنے لیے ایک راستے بناتا رہتا ہے تاکہ میری بھی گڈی چڑھی رہے. یہ رویہ ختم ہونا چاہیے. لہذا انسان اپنی نبیڑے، اس لیے کہ دوسرے کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے حضرت عمر تانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بھائی دوسرے کا بیگ سنبھالتے سنبھالتے اپنی پوٹلی نہیں گم کر بیٹھنا، کہ تمہیں جو ملے گا اپنی پوٹلی سے ملے گا، دوسرے کے بیگ سے کچھ نہیں ملنے والا. تو دوسروں کی زندگی کو فرولتے ہو، تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں ملنے والا، تو اپنی زندگی کی فکر کرو جو تم گزار رہے ہو. آج سید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیا کچھ نہیں جو بے تمیزیاں، جو پھپتیاں اڑائی جاتی، کیا کچھ نہیں سوشل میڈیا پہ ہوتا نظر آتا. حالانکہ ان سے کسی سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں. حضرت علی نے جو بات کر دی ہے کہ بس وہ ہم نے جس نیت سے مجاہدے مقاتلے کیا ہم جانتے ہیں. اس حقیقت کو اگر لوگ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ امن و آشتی پیدا ہو جائے اور ادب و تمیز پیدا ہو جائے گی، اور ہر آدمی امن کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، بہت خوب. اللہ تعالیٰ برکاتہ. حضرت جی ہم انڈیا سے محمد جمشید علم منیری آپ کے مرید بات کر رہے ہیں. حضرت جی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے. حضرت جی اگر بد نگاہی کا گناہ پڑ جائے حضرت جی، تو بازار میں چلتے ہیں تو بد نگاہی ہو جاتی ہے حضرت جی، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے حضرت جی. اور حضرت جی پچھلے کشکول معرفت میں جو اسم بتائے ہیں تو 15 دن پڑھنے کا حضرت جی کی مفلسی سے نکل کے اللہ تعالیٰ کا غیبی مدد ہوگا حضرت جی، اس کی اجازت چاہیے حضرت جی. اور آپ کی توجہ اور دعاؤں کی بہت ضرورت ہے حضرت جی. اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کو خوب خوب جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ جو ہے جمشید عالم منیری انڈیا سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. باقی بد نگاہی کے حوالے سے گھر سے نکلنے سے پہلے چوتھا کلمہ پڑھیں. چوتھا کلمہ کلمہ توحید جو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور سارے راستے میں یہ دعا پڑھتے رہیں اللہم واقعتاً کا واقعت الولید، اللہم واقعتاً کا واقعت الولید. اے اللہ مجھے یوں نگاہ بانی کر، مجھے یوں سنبھال لے جیسے شیر خوار بچے کو سنبھالا جاتا ہے. اس دعا کو زبان پہ رکھیں
اور بازار چلے جائیں، جو اپنے کام کاج میں چلیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدنگاہی سے محفوظ رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ اور باقی جو دوسرا وظیفہ ہے اس کی میں دل سے اجازت دیتا ہوں، 15 دن کا جو وظیفہ بالکل کر لیں، اور برکت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خیر و برکت آپ کو نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت جی۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی، فرمائیے۔ مجھے لگتا ہے کنیکٹ نہیں ہوئی، میرے خیال ہے نیکسٹ کال لیں گے۔ جی السلام علیکم کالر۔ جی السلام علیکم، فرمائیے۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ حضرت جی میں پاکستان سے آپ کی مرید آمنہ بات کر رہی ہوں۔ تو میں آپ کے بتائے ہوئے وظائف اور آپ کی رہنمائی میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر کام کروں نا۔ تو میں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا تھا، اس سلسلے میں بھی آپ سے مشورہ لیا تھا۔ تو ابھی میری عمر 42 سال ہے، تو بچہ ابھی 40 دن کا ہوا ہے۔ تو حضرت جی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور درخواست ہے کہ ایسا چھوٹا سا کوئی وظیفہ بتائیں کہ اس کی پرورش میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے، تاکہ بغیر کسی آزمائش کے اللہ کی مدد سے یہ جو ہے نا پرورش پا لے۔ کیونکہ عمر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، تو میں اللہ کی مدد چاہتی ہوں اور آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ آمنہ پاکستان سے کال کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، دستگیری فرمائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اڈاپٹ کے لیے بچہ دے دیا ہے اور وہ متمنا آپ نے بچہ بنا لیا ہے، تو بس انشاءاللہ ہمت کے ساتھ جو اس کی پرورش کریں، تربیت کریں۔ اور 40 سال عمر، کوئی زیادہ عمر آپ کی نہیں ہو گئی، خام خواہ آپ اپنی ہمت کو نہ ہاریں، تو پوری ہمت کے ساتھ بچے کی تربیت کریں۔ ظاہر 40 دن کا بچہ ہے، چھوٹا، پیار محبت پیدا ہو جاتی ہے ماں کی ممتا کے اندر، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کرتی رہا کریں اور اللہ سے نصرت و مدد مانگیں۔ اس کے لیے صورت اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، یہ صورت یہ 41 ٹائم مغرب کے بعد پڑھا کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 41 ٹائم پڑھ کے اللہ سے مدد نصرت مانگے کہ یا اللہ اس کی پرورش میں جو مشکلات ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، اس کو دور فرما اور مجھے ہمت دے تاکہ صحیح خطوط پہ اس کی پرورش کر سکوں۔ تو بھائی یہ دعا کرتی رہیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ حضرت جی۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم کالر۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام عبدالصمد ہے، میں کراچی سے حضرت جی کا مرید بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت جی کی صحت میں، زندگی میں برکت نصیب فرمائے اور تا حیات حضرت جی کا سایہ ہم سب پہ سلامت رکھے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی باتیں، ان کی چیزیں، اور ہمیں حضرت جی کی باتوں پہ پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین سبحان۔ میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ ایک تو جی نے بتایا تھا اس میں قیومی 27 دفعہ پڑھنے کا حافظہ تیز کرنے کے لیے سنت اور فرض کے درمیان فجر کی، تو ہم لوگ عمومی طور پہ جو کرتے ہیں تو فرض کی جماعت میں ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ مطلب یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد فوراً فرض پڑھنا ہے یا کچھ اور ہی پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ تھا، حجی نے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے لا حول ولا قوت بتایا تھا 101 دفعہ مغرب کے بعد، تو مغرب کے علاوہ کسی اور نماز میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عبدالصمد کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان سے کال آتی ہے تو ہمیں دوہری خوشی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس کے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے ظاہر باطن کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو ترقی نصیب فرمائے، کہ ظاہر ہے کہ ہم نے وہیں پہ رہ کے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے علم و معرفت کے موتی ہم نے سمیٹے ہیں، اور یا امریکہ کی جو ہے دنیا میں آ کے اس کو تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے اثاثہ جب پاکستان میں پہنچتا ہے آپ حضرات اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیں دوہری خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ باقی جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو بالکل آپ اس میں قیومی جو ہے 27 ٹائم پڑھنے کے بعد اگر وقت بچتا ہے فرض میں تو بالکل آپ کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ 41 ٹائم سورہ فاتحہ کا جو میں نے عمل بتایا ہے، بسم اللہ ملا کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین تک، تو یہ 41 ٹائم فجر کی فرض و سنت کے درمیان، یہ تو بڑا جو ہے زبردست جو ہے کیمیا اثر چیز ہے، ایک بہت بڑا راز ہے یہ۔ اس کی پابندی کریں، اولیاء کاملین اس کی پابندی کرتے رہیں، اس سے بڑے منافع ملتے ہیں، تو وہ پڑھ لیا کریں۔ اور جو اذکار پڑھنا چاہیں تو اس دوران میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے
دوسرا سوال کیا ہے؟ اچھا ان کا دوسرا دوسرا آپ نے جو غصے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے مغرب بعد نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور وقت میں بالکل کسی اور وقت میں پڑھ سکتے ہیں. تو رات میں کسی وقت پڑھ لیں، مطلب رات کا وقت ہو، عشاء کے بعد پڑھ لیں، تہجد میں پڑھ لیں، تو صبح صادق سے پہلے کسی بھی ٹائم پڑھ کے آپ سینے پہ دم کر لیں، انشاءاللہ آپ کا غصہ جو ہے وہ رفع ہو جائے گا. بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کراچی سے اویس بات کر رہا ہوں. فہد بھائی السلام علیکم اور حضرت السلام علیکم. حضرت طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ اچھا دو سوال ہیں میرے. ایک سوال تو یہ ہے کہ جن دنوں آپ بیمار تھے تو ان دنوں حضرت شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو وہ آئے تھے تو آپ کی خیر میرا خیال ہے آپ دوبارہ کال ملا ہے. تو کا ساتھ ناراض ہو رہے تھے تو اسی لیے جو ہے میں ان کا سلام بھی عرض کر رہا ہوں اور وہ بھی کر رہا ہوں. اور اگر آفس میں کچھ معاملات کچھ خراب چل رہے ہیں، کچھ سیاست پولیٹکس ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ وظیفہ حل بتا دیجیے اور آپ سے دعاؤں کی درخواست. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت اچھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویس جو پاکستان سے کال کر رہے ہیں کراچی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور باقی طبیعت الحمدللہ میری بہت اچھی ہے اور اللہ کے احسان ہے، روز بروز بہتر ہو رہا ہوں. سب آپ حضرات کی دعائیں اور توجہ کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قائم و دائم رکھے، آپ سب کو بھی صحت و سلامتی نصیب فرمائے. اور باقی حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ آپ نے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی خیر ہم سب کو پہنچائے اور ہر طرح عافیت نصیب فرمائے. باقی آفس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں پالیٹکس ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے تو آپ نوٹ کر لیں تاکہ ہر طرح کے دشمن کے وار سے محفوظ رہیں. اور وہ نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، یہ 101 دفعہ پڑھیں. اپنے معلوم نامعلوم دشمنوں کا تصور کر کے 101 دفعہ فجر کے بعد پڑھیں یا رات سونے سے پہلے پڑھیں. پڑھ کے اپنے سینے پہ 3 مرتبہ پھونک لیں. بس یہ تصور کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کسی قسم کی پولیٹکس اور سازش کے شکار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما دیں گے. بہت شکریہ حضرت. حضرت یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک بھی لیں گے. ایک سوال کے تحت بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ذکر کے حوالے سے قرآن شریف کی ایک آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اب تجربے میں دیکھا جائے تو بہت سے ذاکرین جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں لیکن ان کے دل اسی طرح بے چین رہتے ہیں، ان کے حالات نہیں بدلتے، ان کی ظاہری احوال ہوں یا باطنی تو اس میں کچھ نہ کچھ تو پریشانی رہتی ہے. تو ذاکرین اور غیر ذاکرین بظاہر تو سیم ہی نظر آتے ہیں، تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا سوال ہے. اصل میں اس میں جو فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان جو اللہ کے ذکر میں ہے. دیکھا جائے کہ اس اطمینان سے کون سا اطمینان میرا مراد ہے، کیونکہ اطمینان کی 2 قسمیں ہیں، ایک اطمینان طبی اور ایک اطمینان عقلی. ایک طبی طور پہ اطمینان انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اطمینان ہے، ایک عقلی طور پہ اطمینان. تو اس آیت میں عقلی اطمینان مراد ہے، طبی اطمینان مراد نہیں ہے. اچھا. ہاں یہ عقلی اطمینان مراد ہے. لہذا یہی وجہ کہ ذکر کرنے والا جو ہے وہ عقلی طور پر جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ کے اس کا اجر بن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی میری جو ہے وہ نفع کو دیکھ کر جو میرے منشا کو پورا کرے گا، اپنے وقت پہ میری مراد پوری ہوگی. اور جس مقصد کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں وہ نفع سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نافع ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات جو قدردان ہے، میری یہ ذکر کا نفع مجھے ضرور پہنچائے گی. تو اس کو کہتے ہیں اطمینان عقلی. تو اس آیت میں اطمینان عقلی مراد ہے. اور وہ جس اطمینان کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بندے کو یا طبیعت کو اطمینان نہیں بے چین، وہ اطمینان طبی ہے. اطمینان طبی کا وعدہ نہیں ہے. جس کا وعدہ ہے وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے اور جس کا وعدہ نہیں ہے وہ انسان کو اگر حاصل نہ ہو تو وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے. تو اطمینان طبی، اور اطمینان طبی جو ہے وہ تو پیغمبر کو بھی ضرورت پڑتی ہے بس اوقات. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے میرا مجھے دکھائیے آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے اس پر یقین نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بلا، نہیں بلا شبہ مجھے یقین ہے.
تو انہوں نے وہ اپنے اطمینان یہ عقلی کا اقرار کیا ہے کہ مجھے اطمینان عقلی ہے، جس کو ایمان جو ہے وہ عقلی کہتے ہیں، کہ وہ تو مجھے ہے کہ وہ مردے زندہ کر سکتے ہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اطمینان تبھی چاہتا ہوں، میرے قلب کو اطمینان ہو، کیونکہ آنکھوں سے مردہ زندہ ہوتے دیکھوں گا تو میرا دل اور قوی ہو جائے گا. تو یہ جو اطمینان تبھی مانگ رہے ہیں. تو دیکھو، ورنہ اگر یہ کہیں کہ نبی کو اطمینان طبی حاصل نہیں ہے تو یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی نا، کہ نبی جو اللہ کا ذاکر ہے اس کو بھی اطمینان طبی حاصل نہیں، اس کو اطمینان عقلی حاصل ہے. اطمینان طبی کے لیے وہ درخواست کر رہا ہے کہ مجھے مشاہدہ کرا دیجئے مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں، تو پھر مجھے وہ جو طبی جو اطمینان وہ بھی نصیب ہو جائے گا. لہذا وہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی 4 پرندے جو ہے ان کا پورا پروسیس کروایا، ان کو مردوں کو زندہ کیا، تو آپ نے آنکھوں سے دیکھا، سمجھ گئے ہاں مردے اس طرح زندہ ہوتے ہیں. تو معلوم ہے کہ اس اطمینان سے مراد بھی وہی ہے. تو اس کو اطمینان جو وہ عقلی مراد ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اور اطمینان طبی ایسے جیسے کسی مریض کا آپریشن ہو رہا ہو، اس کی پس نکال رہے ہیں، اس کا پھوڑا کاٹ رہے ہیں ناسور، تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے نا، کتنی تکلیف، پریشان ہو رہا ہے، لیکن اس کو اطمینان عقلی ہے کہ ایونچولی کیا ہوگا، سکون ہو جائے گا، میں بالکل ٹھیک ہوں، کہ گند نکل پس نکل رہا ہے. تو یہ لیکن اطمینان طبی نہیں ہے. طبیعت اس وقت بے چین ہے، تکلیف محسوس کر رہی ہے، ٹینشن محسوس کر رہی ہے، یا کڑوی دوا کھاتے ہوئے تو اس کی طبیعت جو ہے بے چین ہو رہی ہے کہ یہ کڑوی دوا تھوکنے کو دل کر رہا ہے، کونین کی گولیاں کھا رہا ہے بیچارہ، لیکن اطمینان عقلی ہے کہ یہ کونین کی گولیاں کھا لوں گا ملیریا رہے گا نہیں، 2000 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی تو اس کو اطمینان عقلی نصیب ہوتا ہے اس آیت کے تحت. اطمینان طبی مراد نہیں ہے. اور اطمینان طبی جو ہے ظاہر ہے کہ انسان کو بسا اوقات، اور بسا اوقات پھر یہ بھی ہے کہ انسان کی جو بے چینی ہے وہ اس کا یہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر پاتا بے چینی ہے کس وجہ سے. اچھا، ہاں، اور حالانکہ وہ بے چینی بھی حقیقت میں چین ہی ہوتی ہے. اچھا، ہاں، اچھا، یہ بھی ہو. ایسے حضرت تھانوی فرماتے ہیں جیسے چٹنی اور یا کرارے کباب کو کھائے ہاں. تو سی کرتا ہے نا، کانوں سے بھی دھواں نہیں کر رہا ہوتا، آنکھوں سے بھی آنسو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور چٹنی روٹی کے اوپر لسی پی پی کے منہ کیا کہتا ہے وہ مرچیں کم کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یار دھواں نہیں کر رہا، پسینے چھوٹے چھوڑ دو، چھوڑتا بھی نہیں یار مزہ آ رہا ہے یار کھانے دو، پسینے چھوڑ. اب وہ دیکھو یہاں بظاہر کیفیت کیا ہے، لیکن اندر سے اس کو جو مزہ جو آ رہا ہے نا چھوڑ بھی نہیں رہا. تو بس اوقات اللہ والوں کا یا ذاکرین کو کہ بظاہر طبیعت میں بے چینی لگتی ہے، یار یہ اتنا ذاکر شاکر بے چین کتنا ہے، حالانکہ بے چینی نہیں، وہ چٹنی والا مزہ لے رہا ہو رہا ہے، چٹنی والا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کو اللہ کے ذکر و یاد میں. بے چینی ہمیں لگ رہی ہے بے چینی، لیکن بظاہر وہ چٹنی کا لطف آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ذاکر کو بس اوقات تبھی اطمینان لطف ملتا ہے، لیکن ظاہری صورتاً وہ بے چینی کی شکل نظر آتی ہے، تو خود نتیجہ غل نکال بیٹھتا ہے، یا دیکھنے والا کہتا ہے کہ یار یہ تو بندہ بے چین ہے، لیکن حقیقت اس کو لطف آ رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ، بہت زبردست.